جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت کی دعا ہے۔ بہت یوں تو کیا کہتے ہیں کہ شور ہے پہلو میں دل کا، لیکن ظاہر ہے اس وقت ساری جو نگاہیں ہیں، خبریں ہیں، وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم کئی دنوں سے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال ابھی بھی سمری موو نہیں ہوئی ہے، اور سمری جب تک موو نہیں ہوگی ہم اس بارے میں ظاہر ہے کہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ جو اطلاعات ہیں، جو ہو رہا ہے اندرون خانہ، وہ ہم آپ کو ضرور بتا سکتے ہیں اور بتا رہے ہیں، لیکن حتمی طور پہ تبھی سچویشن سامنے آئے گی جو کہ سمری جب آئے گی وزیر اعظم کے پاس وزارت دفاع کے ذریعے سے، اور پھر اس کے اوپر وزیر اعظم جو ہیں وہ مشاورت دوبارہ کر سکتے ہیں وہ اپنے اتحادیوں سے۔ گو کہ ہماری اطلاعات تو یہ ہے کہ مشاورت مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جو پروسیس ہے اس کو فالو کیا جائے گا، لیکن یہ پریروگیٹو پرائم منسٹر پاکستان کا ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف جو ہے وہ لگاتے ہیں اور جوائنٹ چیف لگاتے ہیں۔ بہرحال جو سینئر موسٹ جنرل صاحب ہیں وہ 19 تاریخ کو وہ جو ہے وہ ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے۔ جنرل نسیم اشرف صاحب ہیں۔ اس کے بعد جو سینئر موسٹ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں آپ کے جنرل عاصم نذیر، اور اس کے بعد سائے شمشاد صاحب ہیں، اظہر عباس ہیں، جنرل فیض ہیں، جنرل عامر ہیں۔ یہ 5-6 جو ہیں، بلکہ اب تو چھٹے کا نام بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آؤٹ آف ریس نہیں ہے، نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اب جو فیصلے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کیے ہیں لندن کے اندر، وہ اپنی جگہ پہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ اب حتمی ہو چکی ہے کہ نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی، اور رولز کے تحت جو ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ نئے آرمی چیف کو تعین کریں گے، اور جی ایچ کیو وہاں سے 5 نام یا 4 نام یا 3 نام یا 6 نام بھیج سکتا ہے، اور اس میں سے ایک جو سینئر موسٹ ہو سکتے ہیں، امکان ہے ممکنہ طور پر وہ وزیر اعظم ان کو آرمی چیف لگا سکتے ہیں۔ اس دوران بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے اوپر آپ کی نظر جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے، اور وہ نظر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے 2 دن کے جو پچھلے خطابات ہیں ان کو آپ سن لیں، کل کا خطاب سن لیں۔ اس کے اندر ایک بات جو ہے، اور پھر کل جو انہوں نے فائنینشیل ٹائمز میں انٹرویو دیا ہے جس کی ہر طرف چرچا ہے، جس کا ہر طرف ذکر ہے، کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو کانسپریسی ہے، یعنی ان کی حکومت کو ہٹانے کی جو امریکی سازش ہے، انہوں نے کہا جی اٹس اوور، ختم ہو چکی ہے یہ بات، اور اب یہ اٹس بیہائنڈ می۔ سو اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ امریکہ کو میں نے بلیم نہیں کرنا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوور، اٹس بیہائنڈ می، جو کوٹ ان کوٹ ہے انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ کہا کہ اب یہ معاملہ جو ہے کانسپریسی تھیری والا یہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات اب مختلف اخباروں میں، پاکستان کے لوکل اخباروں میں بھی، ڈان میں بھی چھپ چکی ہے، اور سوائے شیرین مزاری صاحبہ کے اور کسی نے اس کی تردید بھی نہیں کی ہے، جس میں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جان بوجھ کے لیبل کیا جا رہا ہے، جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے اس انٹرویو ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہے وہ کر دی ہیں اس معاملے کے اوپر۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا یوکرین کا رشیا کا جو دورہ تھا، جس دن یوکرین پہ حملہ ہوا، وہ ایک امبیرسمنٹ کی وجہ بنا، وہ ایک شرمندگی کی وجہ بنا۔ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے خواہش مند بھی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلقات بنانے کے خواہش مند ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں، یعنی امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی تھی یا ان کے ساتھ جو محاذرائی تھی، اس میں عمران خان صاحب بہت آگے نکل گئے تھے۔ تو اب ان کو، کل بھی ہم نے اپنے ویلاگ میں یہ بات بتائی تھی، اب تو یہ بات زبان زد عام ہی ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ہاں اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ وہ اپنی جنگ میں یا اپنے آپ کو ہٹانے، برطرف کرنے، ایک قانونی آئینی طریقہ تھا ان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے سے جو ہٹایا گیا، اس میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے ایک پوری کانسپریسی تھیری، ہم کوئی غلام ہیں، حقیقی آزادی، ایبسلیوٹلی ناٹ، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری اتنی بڑی بڑی تھیریز دے دی، اور ان کا جو بائر ہے، ان کو جو خریدنے والا ہے، وہ یہ چیز بائے کرتا رہا، وہ جو ان کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، کچھ لوگ اس کو کلٹ کہتے ہیں، بہرحال جو بھی تھا وہ اس کو بائے کرتا رہا۔ اب عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک یو ٹرن لے لیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اینٹی امریکنزم کو ہم نے ذمہ دار ٹھہرانا ہے، یا یہ کہ یہ جو ان کی حکومت ہے اس کی برطرفی میں صرف اور صرف امریکہ کا ہاتھ تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ماسٹر کا اور ایک غلام کا جو تعلق ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایک ایسا ہونا چاہیے جو ایکول بنیادوں پہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کو پیسوں کی ضرورت رہتی ہے،
ہے, IMF کی ضرورت رہتی ہے, اور IMF کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے, اس کے فائننسز چلتے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا تھا, اور ان کے IMF کی ڈیل کا, جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ کانٹروورشل ڈیل تھی IMF کے ساتھ, وہ عمران خان صاحب نے کی تھی. اور اس کے بعد جب وہ حکومت سے گئے تو اس حکومت کو بھی وہ کرنا پڑی یا کی ہے. بہرحال ایک ریالٹی, ایک بٹر ریالٹی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے قدموں پہ نہیں ہے, پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, پاکستان کے پاس وہ دولت نہیں ہے, اور اس کو دوسری دنیا کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے, جس میں کہ ظاہر ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. پھر آپ ایسے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ آخری دفعہ ہے کہ جس میں کہ آپ یہ سب کام کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا, ایک اپنے ہٹائے جانے کا, ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہٹائے جانے کا بلیم جو ہے انہوں نے امریکہ پہ رکھا, انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ رکھا, انہوں نے سیاستدانوں پہ رکھا, اور انہوں نے صحافیوں پہ بھی رکھ دیا کہ یہ جو ہے رجیم چینج جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ختم ہو گیا, اٹس اوور, ختم. بس ایک جملے میں عمران خان صاحب نے بات ختم کر دی, لیکن گل انج مکدی نہیں, بات بہت دور تک جائے گی, بات بہت دور سے تک نکل گئی ہے. آپ نے اسی کانسپریسی کو, تھیری کو موضوع بنا کے میر جعفر اور میر صادق جرنیلوں کو بنا دیا, آپ نے ان کو غدار کے لقب دے دیے, آپ نے نیوٹرل کہہ دیا, آپ نے جانور کہہ دیا, اور آپ نے بہت زیادہ ایک ایسی فضا بنا دی جس کے اندر کہ عمران خان صاحب کو نے صرف اور صرف اپنے نیریٹو کو پاپولر کرنے کے لیے, اپنی پاپولیرٹی کے لیے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ کیے. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم انٹرویو تھا جو کہ انہوں نے دیا ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے دیا ہے. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات بنانے ہیں, اسی لیے کل وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نئے چیف, وہ کب آرمی چیف کو متنازع بنانا چاہتے تھے, وہ تو بنانا ہی نہیں چاہتے تھے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا نہیں کہا. یہ اپنی پسند کے لوگ لانا چاہتے ہیں, یہ اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں, یہ میرٹ پہ نہیں کریں گے فیصلے, یہ میرٹ پہ فیصلے کر نہیں سکتے, یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, وغیرہ وغیرہ ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کی. لیکن جب ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملی, جب ان کو وہ پریشر پٹ اپ کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے, تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بیانیے سے ہی پیچھے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب ان کا جو فالوور ہے ظاہر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی تھیری وہ ضرور لے کے آئیں گے, آہستہ آہستہ اس کے اوپر بات کریں گے. مثلاً اب وہاں سے بات جو ہے وہ دوبارہ FIR کے کٹنے کے اوپر آ گئی ہے, حالانکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے. یہ سوال جو کہ وہ سپریم کورٹ سے پوچھ رہے ہیں, یہ سوال وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک FIR کیوں نہیں کاٹی, اور ان کے جو نامینیٹڈ لوگ ہیں ان کے خلاف FIR کیوں نہیں کٹی اور کیوں نہیں کٹ سکتی, اور سپریم کورٹ نے ان کو کیا کہا. سپریم کورٹ نے FIR یہ درج کروائی, اس وقت ان کا جو ان کی پارٹی ہے وہ یہ موقف لے کے سپریم کورٹ جو ہے وہ نہیں پہنچی. بہرحال انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں اور دلچسپ دن ہے, بہت آخر تک یعنی 30 نومبر تک دلچسپی رہے گی. آخری وقت تک یہ جو آخری گیند تک کھیلنے کا جو میچ ہے اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تھوڑی سی اپنی جو پوزیشن ہے وہ پیچھے کی ہے, اور اب وہ باؤنڈری پہ کھڑے نہیں ہیں اس طرح سے کیچ پکڑنے کے لیے, بلکہ اب وہ اپنی ڈیفینسو پوزیشن کے اوپر ہیں. اور سب سے بڑی بات اس اسکور کے اندر ان کو وہ نمبر نہیں مل سکا اب تک جو کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے استعمال کریں. وہ کراچی میں آئیں, وہ جہاں بھی جائیں, وہ ان کو ایک بہت ہی اہم اس معاملے کے اندر نمبر چاہیے تھا, وہ نمبر اب تک نہیں مل سکا. اسی طرح سے ان کا بیانیہ بھی, اگر وہ امریکہ کے بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور اسی طرح سے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے, کیونکہ ان کو نئے چیف کے ساتھ بہرحال اب ایک انوائرمنٹ بنانی ہے اور اپنا ایک ماحول بنانا ہے. اس ماحول کو بنانے کے لیے وہ ایک ایکسٹینڈ پہ پہلے بھی گئے تھے 2018 سے پہلے, وہ اب بھی جا سکتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کے ساتھ پہلے بھی, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی جو کردار ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں اسی طرح حصہ لیتے رہیں, اسی طرح بناتے رہیں, اور وہ اس حصے کا ایک اہم کردار بنے رہیں. جبکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے سیاست میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا, جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا آئینی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا سیاسی کردار ادا کریں. لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں, آپ آئینی کردار نہ کریں, مگر ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. تو اب
30 تاریخ تک بہرحال آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری 18 تاریخ کو جو ہے وہ موو ہوگی اور اسی طرح سے یا 18 کے بعد موو ہوگی اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک فیس سیونگ کی بات ہوگی کہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ کیا مل سکتی ہے, ان کو دوبارہ کس طرح سے ان کیا جا سکتا ہے, وہ کیسے پارلیمنٹ میں واپس آ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوں گی. انتخابات سے بھی حکومت نے اپنی جو پوزیشن ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اب تک کی جو اطلاعات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پیچھے جانا بھی نہیں ہے. تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں اس پہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. لیکن اس وقت تک کی جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو امریکی سازش کا بیانیہ تھا اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یو ٹرن لے رہے ہیں. سو یہ ان کو سوٹ کرے گا کہ نہیں, ان کا سپورٹر اس کو بائی کرے گا کہ نہیں, یہ دیکھنا بھی باقی ہے. گفتگو آپ نے سنی اور ہمارے ساتھ رہیے گا, اپنا تبصرہ بھی دیتے رہیے گا. اللہ نے کے بعد.